بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتیں ہر انسان پر مبذول رہتی ہیں۔ یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو ٹھیک ٹھیک شمار نہ کر سکو گے۔ شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دوسری نعمتوں کو چھوڑ دیا جائے تو صرف زندگی کی نعمت اتنی بے حساب ہے کہ ہر سانس میں دو نعمتیں پناہ ہیں۔ سانس کا اندر جانا ایک نعمت اور باہر آنا دوسری نعمت ہے، کیونکہ اگر سانس اندر جائے اور باہر نہ آئے تو مصیبت ہے، اور باہر آئے اندر نہ جائے تو دوسری مصیبت ہے۔ لہٰذا ہر سانس پر انسان کو دو نعمتیں ملتی ہیں اور ہر نعمت شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ لہٰذا اگر ہر سانس پر آدمی ایک بار شکر ادا کرتا رہے تب بھی صرف سانس کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، دوسری بے شمار نعمتوں کا تو کیسے شکر ادا ہو سکتا ہے؟ غرض اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ٹھیک ٹھیک شکر ادا کرنا تو انسان کے بس سے باہر ہے، لیکن کثرت سے شکر ادا کرتے رہنا ایک انتہائی محبوب عمل ہے، جس پر ثواب بھی بے حساب ملتا ہے، نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اور ہم شکر کرنے والوں کو اچھا صلہ دیں گے۔ نیز ارشاد ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھیں میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندہ بہت محبوب ہے، اور ناشکرہ شخص نہایت ناپسند ہے، کیونکہ ناشکری انتہائی تنگ نظری کی علامت ہے۔ ناشکرے شخص کو اگر کوئی ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو وہ اسی کو لے کر بیٹھتا ہے، اسے وہ بے شمار نعمتیں نظر نہیں آتی جو عین اس تکلیف کے عالم میں بھی اس پر برس رہی ہوتی ہیں، اور وہ ذرا سی تکلیف کو پہاڑ بنا کر روتا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف شکر گزار بندے کا حال یہ ہے کہ تکلیف کے عالم میں بھی اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر رہتی ہے، وہ ان نعمتوں پر شکر بھی ادا کرتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ تکلیف کے دور ہونے کی دعا بھی کرتا رہتا ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اگر وہ ناشکرا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو بھلا کر اپنے آپ کو سب سے زیادہ ستم رسیدہ اور مظلوم سمجھے گا اور ناشکری کے کلمات زبان سے نکالے گا۔ لیکن اگر وہ شکر گزار بندہ ہے تو بیماری سے مغموم اور پریشان ہونے کے باوجود یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بیشتر اوقات میں جو صحت عطا فرمائی وہ کتنی بڑی نعمت تھی، اور اس بیماری میں بھی تیمارداروں، معالجوں اور دواؤں کی صورت میں تسلی کے جواسباب میسر ہیں، وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ اس سے زیادہ بیمار ہیں ان کا تصور کر کے شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری سے محفوظ رکھا، وہ بیماری دور ہونے کی دعا ضرور کرے گا، لیکن شکوے کے لہجے میں نہیں بلکہ اپنی کمزوری اور عاجزی کے لہجے میں۔ وہ تکلیف سے پریشان بھی ہوگا تو اس پریشانی میں ناشکری اور گلے شکوے کا شائبہ نہیں ہوگا۔ انسان پر شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے ناشکری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب شیطان کو قیامت تک جینے کی مہلت مل گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا اور ہر سمت سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ پھر اپنے ان حملوں کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو شکر کی عبادت سے محروم کر کے انہیں ناشکرہ بنا دے۔ اس کے برخلاف جو بندہ شکر گزار بننے کا تہیہ کر لے اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ غرض اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہی بڑی عظیم عبادت ہے، اور یہ عظیم عبادت چند لمحوں میں ادا ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کھانا کھا کر شکر ادا کرے وہ ثواب میں اس روزہ دار کے برابر ہے جس نے کھانے سے صبر کیا ہو۔ لہذا شب و روز کی زندگی میں جو کوئی چھوٹی بڑی نعمت یا راحت میسر آئے اس پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔
گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو عافیت سے دیکھا تو شکر ادا کر کے، اچھا کھانا سامنے آیا تو شکر ادا کرے، ہوا کا جھونکا اچھا معلوم ہوا تو شکر ادا کرے، بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا تو شکر ادا کرے۔ غرض ہر وہ بات جس سے خوشی یا آرام حاصل ہو اس پر شکر ادا کرتے رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر زبان سے نہیں تو دل ہی دل میں شکر ادا کر لینا چاہیے۔ نیز بزرگوں نے یہ بھی تلقین فرمائی ہے کہ رات کو بستر پر پہنچ کر سونے سے پہلے کچھ دیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کیا کرے اور ایک ایک نعمت کا تصور کر کے اس پر شکر ادا کرے۔ مثلاً تصور کرے کہ الحمدللہ میری اہل و عیال کی صحت ٹھیک ہے، الحمدللہ سر چھپانے کو گھر میسر ہے، الحمدللہ بستر آرام دہ ہے، الحمدللہ جان و مال محفوظ ہے۔ غرض جتنی راحتیں میسر ہیں ان سب کا ایک ایک کر کے تصور کرے اور اس پر شکر ادا کر کے سوئے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی اور بھی مزید ویڈیو ملتی رہیں گی۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقیقی شکر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنائے، لیکن اگر زبان اور دل سے کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لے تو یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے دوسرے اعمال کی بھی اصلاح ہوگی۔ یوں تو شکر ادا کرنے کے لیے کوئی لفظ متعین نہیں ہے، ہر انسان اپنی زبان میں شکر ادا کر سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائے شکر کے لیے ایسے جامع الفاظ بھی تلقین فرمائے ہیں جن میں سے ایک مرتبہ ہی میں ہزاروں مرتبہ شکر ادا کرنے کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں جن کا ترجمہ ہے: یا اللہ آپ کا شکر ہے، ایسا شکر جو آپ کے دائمی وجود کے ساتھ دائمی ہو، آپ کا شکر ہے ایسا شکر جو آپ کے ہمیشہ رہنے کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور آپ کا شکر ہے ایسا شکر جس کی آپ کی مشیت کے سوا کوئی انتہا نہیں، اور آپ کا شکر ہے ایسا شکر جس کا کہنے والا آپ کی خوشنودی کے سوا کچھ نہیں چاہتا، اور آپ کا شکر ہے آنکھ کی ہر جھپک پر اور سینے کی ہر تنفس پر۔ دوسری جگہ ہے: اے اللہ آپ کی حمد کرتا ہوں، آپ کی مخلوقات کی گنتی کے برابر اور آپ کے کلمات کی سیاہی کے برابر اور آپ کے عرش کے وزن کے برابر اور آپ کی خوشنودی کے مطابق۔ حضرت عبداللہ بن غنام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے یہ کلمات تلقین فرمائے: اے اللہ مجھے یا آپ کی مخلوق کے کسی اور فرد کو جو بھی نعمت ملے وہ تنہا آپ کی طرف سے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں، بس آپ تعریف آپ ہی کی ہے اور شکر آپ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات صبح کے وقت کہے اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جو شخص یہ کلمات شام کے وقت کہے اس نے اپنی رات کا شکر ادا کر دیا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس کو لائک بھی کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔